वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक राकीर चैनल पे खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं यहाँ इस सड़क पे थोड़ा सा आगे जाने वाला हूँ। वहाँ से आपको पूरी अलाई के जो है खूबसूरत मनाजिर हम दिखाएंगे। मकसद इसका ये है कि अगर आपने अलाई का कभी विज़िट किया हो तो ये मेन अलाई को जैसे ही आप पहुँच जाते हैं, मसलन ये है हमारे पास जो कि कंडो पास है, वो बिल्कुल ये वाला है। अगर आप उस सड़क पे आते हैं वहाँ से ये एक रास्ता ये है अलाई की तरफ, और एक ये नीचे वाला रास्ता है जो कि सिजबियार साइड से आता है यहाँ कंडो के पास। तो फिर यहाँ पर सिर्फ तकरीबन 5-6 मिनट का रास्ता है आगे के लिए। तो वहाँ जब आप जाते हैं तो बड़े खूबसूरत मनाजिर जो है वो आपका इस्तकबाल करेंगे और यहाँ का आप विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर एक जगह है, इसके उस साइड पे फिर पूरा एक बड़ा सा जंगल सा है। तो वहाँ अगर आप कैंपिंग करना चाहेंगे तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसी के साथ ये बाज़ार मिला हुआ है। आप ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे के मनाजिर कैसे हैं। तो मेरे साथ रहिए। तो नाजरीन, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। चूँकि आजकल मैं अपने गांव में हूँ और बिल्कुल फ्री हूँ, तो जहाँ जहाँ भी मुझे जाना होता है मेरी कोशिश होती है कि वहाँ के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों तो ये है रबात सर या सईदाबाद सर आप कह लें, उसके रास्ते पे, क्योंकि आगे जो आप लोगों को कंबर नज़र आ रहा है यही से उस साइड पे ये खंडा पास है जहाँ से आप अलाई को एंटर होते हो। और फिर अगर आप यही पे एक सड़क निकली है जो कि ये वाली सड़क है, यहाँ पे अगर आप आते हैं इस रास्ते पे तो काफ़ी जहाँ तक मैं आया हूँ यहाँ तक तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है और आगे भी यही उम्मीद की जाती है कि रास्ता क्लियर होगा। लेकिन यहाँ का विज़िट हम क्यों करें? तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ से तमाम मनाजिर जो कि वादी अलाई के हवाले से हैं, जो मेन वादी अलाई है, आप यहाँ से ज़रा देख लें। ये है थीलियूस गांव, वो सामने उस साइड पे बना गांव या बना जो शहर है आजकल हमारा, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाज़ार भी है। और फिर इस साइड पे यहाँ जो सामने कुछ आबादी नज़र आ रही है ये है रबात। फिर आगे जो बने के बिल्कुल सामने है वो है कर्ग। फिर आगे फिर मतलब पूरी अलाई को आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं। तो जो लोग वादी अलाई का विज़िट कर लेते हैं, वादी अलाई आते हैं, तो उनको चाहिए कि इस सड़क पे भी ज़रूर एक विज़िट करें पूरी अलाई घूमने के लिए, अलाई देखने के लिए। निहायत खूबसूरत व्यू है यहाँ का। हाँ, बस ये है कि इस रास्ते पे आगे जहाँ तक जाना चाहे आप जा सकते हैं। इस पहाड़ के उस तरफ पे फिर आपको मेरा और थाकोट और सामने दंदई ये मुकामात नज़र आएंगे। और इस साइड पे वादी अलाई है। ये अलाई का जो सामने वाला पहाड़ है किबले की तरफ, मगरिब की तरफ, वही पहाड़ है जिसके ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और यहाँ से आप तमाम मनाजिर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ एक मस्जिद जो कि ऊपर पहाड़ों में बनी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से मुख्तलिफ़ ट्रैक्स आपको भी अगर दिखाना चाहूँ तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। वो ये है कि बने से फिर इस तरफ पे जो घने जंगलात हैं, यहाँ पे एक सड़क निकली है ऊपर। तो ऊपर आप देखिए बहुत ज़बरदस्त एरियाज़ हैं। इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ।
تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اشاڑ بن ہے، پھر آگے اس طرف پہ اگر آپ جائے تو وہاں پہ ڈنڈارا، اور یہی پہ ایک جگہ ہے جس کو چتر پلین کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بلند چوٹی ہے جس کو شیرگٹھ چوٹی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف جگہ یہاں پہ موجود ہے، یہاں سے آپ اس کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ڈونگا ہم اس جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ ہمارے گاؤں کے بالکل سیدھ میں ہے، بالکل سامنے ہے۔ اور جب ہم بچے ہوا کرتے تھے، چھوٹے تھے، تو اس وقت یہاں تک چڑھنا اور یہاں سے پھر اس طرف کے جو مناظر ہے، اس طرف سے تو دھوپ نکلی ہے، مطلب ابھی دھوپ سورج غروب ہونے والا ہے، تو بس آپ لوگ ذرا دیکھ لیں۔ مطلب یہاں ہم آ کے ان علاقوں کو دیکھا کرتے تھے اور ان کے سیر کے لیے جو ہے یہاں پر نکل آیا کرتے تھے۔ تو اس مقام کا نام ہے ڈونگا، اور یہاں پہ ایک بڑا حوض سا ہوتا ہے جو کہ آج کل پتہ نہیں کیوں ختم کیا گیا ہے۔ پہلے یہاں پہ ایک بڑا حوض ہوتا تھا، تو اس میں لوگ اپنی مویشیوں کو سیراب کرتے تھے، اور یہاں سے آپ مناظر کو چیک کریں، نہایت ہی خوبصورت۔ اور اس وقت یہ سڑکیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، اب تو ماشاءاللہ سڑکیں بھی بنے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کو اس طرف پہ لے جاتا ہوں، صاف دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن کوشش میری ہوگی کہ آپ لوگوں کو وہ جگہ بھی دکھاؤں جہاں کے لیے ہم آیا کرتے تھے اور کیوں آتے تھے، وہ سب آپ کو بتاتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے آگے جانا ہوگا اس راستے پہ۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں ہم نے اپنا بچپن بھی گزارا ہے کافی حد تک، اور یہاں پہ ہم آیا کرتے تھے۔ مطلب گھومنے پھرنے کے لیے کافی خوبصورت جگہ ہیں، البتہ یہاں پہ کوئی بازار وغیرہ، کوئی ہوٹلز وغیرہ وہ نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس طرح پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے نا ہمارا، اس کے اس طرف پہ الائی ہے، اور اس طرف پہ یہ سامنے میرا، اور پھر اس طرف پہ یہ کیا ہے اپنا دندئی، اور اگر یہ دریائے سندھ آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا، ٹھیک ہے، دریائے سندھ ہے، تو آگے پھر تھاکوٹ ہے وغیرہ، تو وہی سے الائی کے حدود شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں پہ صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جو کیمپنگ کے شوقین ہو، مطلب ان کے پاس اپنا ایک چھوٹا سا کیمپ ہو، اپنے کھانے پینے کا انتظام خود ہو ان کے پاس، تو جہاں پہ وہ اپنا کیمپنگ کریں تو ہر جگہ ان کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، کیونکہ امن و امان کے لحاظ سے یہ علاقہ بالکل پرامن ہے، اور پرسکون ہے، اور پرفضا ہے، اور صحت افزا ہے۔ اور خصوصاً یہ مہینہ یعنی جولائی، اور پھر اگست، اور اسی طرح جو پچھلا مہینہ تھا جون، تو یہ 3 مہینے یہاں کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگست کے بعد پھر یہاں برف باری شروع ہو جاتی ہے، تو اتنی مطلب ہر بندہ پھر یہاں نہیں آ سکتا۔ اب آسانی ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ یہاں پہ آ جائے اور اس روٹ کا بھی ایک وزٹ ضرور کریں۔ تو سوچا چونکہ میں یہاں کا مقامی ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ یہاں پہ ہر خوبصورت جگہ اور ہر آسان راستہ جو ٹورسٹ لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے وہ ان کو ضرور دکھا دوں۔ بچوں کے لیے یہاں پہ کھیلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کھیل رہے تھے تو گیند گئی وہ نیچے لڑکے کے پاس۔ اب یہاں پہ اوپر یہ بچے کھڑے ہیں، انتظار میں ہے کہ وہ گیند اوپر لے آئیں گے۔ تو بس یہی کچھ ہے یہاں کی رنگینیاں، یہاں کا ماحول، اور یہ درختوں کے بیچ پھر ہمارا گاؤں ایک بار پھر سے نظر آنے لگا ہے۔ میرے دوستو، ایک عجیب سی بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ یہ پہاڑ جو ہے یہ تو ہائٹ کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ وادی الائی میں یہی پہاڑ اگر آپ اس کو تھاکوٹ سائڈ سے دیکھیں تو کافی اونچائی پر ہے، لیکن چونکہ الائی کا جو سطح ہموار ہے وہ کافی اونچا ہے، تو اسی وجہ سے یہ پہاڑ اس کی ہائٹ بہت کم پڑتا ہے ہمیں۔ لیکن ایک جو عجیب سی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی گرینری چیک کریں، کافی حد تک گرینری ہے۔ جہاں تک آپ اس پہاڑ پہ اس طرف پہ جائے تو گرینری ہی گرینری، آخر تک وہ آپ کو یہ بتاؤں کہ بشام تک آپ کو یہ پہاڑ ایسے ہی ملے گا۔ لیکن
حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پہاڑ پہ پانی کی نہایت ہی کمی ہے. یہاں لوگوں کو پانی کا کافی مشکلات ہوتے ہیں لوگوں کو. تو یہی ایک مسئلہ ہے یہاں پہ. باقی اگر آپ اس ایریا پہ جا کے آگے کسی جنگل میں کیمپنگ کریں گے یا کوئی اور کام تو آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں کے یہ جو خوبصورت مناظر ہیں اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. یقین مانیں سڑک بہت زبردست ہے. جہاں تک میں گیا ہوں اس سڑک پہ، اور جیسے آپ وہاں کنڈوں سے اوپر آتے ہیں تو آگے توڑی آبادی ہے، پھر یہ بالکل خاموشی والا سڑک ہے. لیکن جگہ جگہ پہ جہاں بھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو عجیب قسم کے مناظر الائی کے سائڈ کا آپ کو ملتے رہیں گے اس پہ، اور نہایت ہی خوبصورت اور دلکش ہوتے. تو میرے دوستو، یہ ہے میرا اپنا علاقہ وادی الائی، جو کہ میں یہاں کا باشندہ ہوں، اور میں نے اس چینل کو اسی غرض سے بنایا ہے کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے وادی الائی یہ کافی پسماندہ ہے سڑکوں کے لحاظ سے، خصوصاً وہ سڑکیں جو کہ مین الائی کو دوسرے علاقوں سے کنیکٹ کرتا ہے. مثلا ہمارا تھاکوٹ کی جو سڑک ہے، اسی طرح بشام سائڈ سے جو سڑک ہے، یہ دونوں سڑکیں کافی خستہ حالی کا شکار ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو یوٹیوبر حضرات وغیرہ آتے ہیں یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا راستہ ہے. لیکن جب اوپر آ جاتے ہیں اور یہ مناظر جو کہ آپ لوگوں کو میں نے تمام ویڈیوز میں دکھا دیے، ان کو جب وہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کا جو ان کی تھکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے وہ اگلے سال کے لیے پھر پلان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کا بھی پھر دل میں یہی ارمان ہوتا ہے کہ کاش الائی کو جو راستہ ہے وہ ٹھیک ہوتا تو ہم ہر سال یہاں پہ آ جاتے. اسی طرح یہاں پہ تھوڑا بہت مسئلہ ہوٹلز کا ہے کہ جو لوگ ہوٹلز میں رہنے والے ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ ہائی فائی ٹائپ کے ہوٹل نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ کسی علاقے کا وزٹ کرتے ہیں ان کے اندر یہ ایبیلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے مکمل تیاری کے ساتھ وہ آتے ہیں. ان کے پاس اپنا کیمپ ہوتا ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پہ کوئی مشکلات نہیں ہیں. باقی امن و امان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جہاں بھی چاہو، جدھر بھی جاؤ، جیسے بھی جاؤ، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، کوئی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا کہ یہاں پہ آپ کیوں بیٹھے ہو، یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو، کس لیے آئے ہو، آپ سے پوچھے گا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. شکریہ. اللہ حافظ.